بڑھتا جائے گا۔ علاج وہی ہے کہ لوگ پیچھے پلٹیں، علماء کو عقل آئے، ہر جگہ سے باز ہو کہ اسلامی حکومت قائم کرو، اسلامی حکومت کے بغیر دین نام کی کوئی شے۔ یہ ہے بات جو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھائی کہ حضور نے بھی یہ اعلان کیا۔ اس لیے کافر جو اتنے پیچھے پڑ گئے نا، ورنہ اگر یہی بات ہو کہ لا الہ الا اللہ ہم نے نہیں بت پوجنے، تو کہتے نہیں پوجنے، ہمیں پوجنے دو، چلو تم رہو اس طرح۔ اتنے احمد تو نہیں تھے، کتنی بات پر بھی لوگوں کے زبانے آ جاتے یہ حضرت بلال کو پولوں پر لٹانے جو نہیں۔ اعلان یہ تھا کہ ہم باغی، ہم نہ تمہارے اقتدار کو مانتے ہیں، نہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ کیسر و کسرا کی حکومتوں کو مانتے ہیں، ہم صرف ایک اللہ کے سپاہی ہیں، ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے اور تختہ اڑ کر مخلوق خدا کو تمہاری غلامی سے نکالیں گے۔ اس لیے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بہت یاد آتی، وہ کہتے ہیں تم خوش ہو کہ انگریز نے چھوڑیوں میں مسجدیں بنا دی اور مؤذن رکھ دیے اور امام صاحب کو تنخواہ پر رکھ لیا، اس کو لائس نائک بنا دیا، کرنل بنا دیا۔ کہتے ہیں وہ تو دن اسلام کی موت کا دن تھا۔ جب کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ نماز اور جان میں اذان میں کوئی بات نہیں رہی، یہ بے شک اذانے دیتے، نہ یہ کہنے والے جانتے ہیں نہ کوئی سننے والا، ورنہ فوج میں کھڑا ہو کر کیا تم ان کے سپاہی نہیں ہو، خدا کے ہو، برطانیہ کے تختہ اٹھو، یہ اعلان کو کرنے دیتے۔ مگر وہ بات وہی ہوئی نا کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی رسم اذان تو رہ گئی، روح بلالی نہ۔ اب سارے علماء اور مشائخ دونوں فرقے بنے ہوئے ہیں، بس وہ بات اب ہر شخص پر واضح ہے، بے شک نہ بت پرستوں کی طرح جمے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جماعت کچھ نہیں رہی، مسلم لیگ سے بدتر ہے مگر ہم نے چھوڑنا نہیں۔ بھائی کیا ایسی بت پرستی کا فائدہ؟ تم جانتے ہو کہ یہ کوئی وہ بات نہیں، نہ دین کا کام ہے، الٹا دین سے لوگوں کو دور لے گئے، انہی دندوں میں پھنسا دیا جس میں دوسری جماعتیں پھنسی ہیں۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دلمات۔ یہ ہوتا تھا دین کا کام۔ پھر ایسے ہوا انقلاب اور اسلامی حکومت کوئی ذہن میں نہیں رہی، 2-4 سیٹیں لو اور اپنا کام کرو، اور مولوی حضرات کو یہ اس سے ہی فرصت نہیں کہ فلاں گروہ کافر ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ ہاں وہ غیر مسلم تمہیں ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، تم آپس میں یہ باتیں کرتے۔ ابھی آدمی سنا رہا تھا کہ وہاں مسجد ہے، ڈاکٹر فقیر صاحب بھی سنا رہے ہیں شاید کہ وہاں لڑائی ہوتی، امام کو سعودیہ تنخواہ دیتا، دوسرے جو ہے نا وہ اکٹھا کرتے چندہ، وہ کہتے ہیں امام صاحب تو وہی سنبھال، یہ ہمیں آپس میں کھانے پینے دے، اس پر لڑائی ہو۔ آپ نے سنا نیوزی لینڈ میں نا، وہاں سے آئے صدیقی صاحب یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ۔ تو جب حال یہ ہو جائے کہ علماء بھی چندوں پر لڑیں، حکومتوں کو بے حیائی جو ہے نا